عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سورة القلم مکیہ. سورۃ قلم، اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے متعلق آگاہی دی ہے. دوسرا، اس میں کچھ کفار کی مسائل بد کو بھی ذکر کیا ہے. پھر ایک مثال بھی باغ والوں کی دی ہے، اس طرح انہوں نے بخل سے کام لیا اور اپنے غلط ارادے کا قصد لے کر وہ چلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو نیست و نابود کر دیا. جس پر وہ اتراتے تھے اس سامان کو اللہ تعالیٰ نے نابود کر دیا. بہرحال صورت پڑھتے ہیں جی. کون بسم اللہ کریں گے؟ اور کلیم صاحبہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. نون قسم قلم کی، وما یسطرون اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. اب یہاں نون سے مراد نون حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ عموماً یہ اس جگہ پہ آتے ہیں جہاں آگے چیلنج ہوتا ہے قرآن پاک کے ہی حوالے سے. یہاں بھی دراصل وہی چیلنج ہے اگر اس کو دیکھا جائے. وما یسترون اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ پر نازل ہونے والی وحی کی حقانیت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو گویا یہ وہی چیلنج ہے جو کفار کو کیا گیا ہے، کفار مکہ کو. تو وما آگے والقلم، قلم سے مراد بعد میں یا نون سے مراد وہ مچھلی بھی لی ہے، جو جس کے اوپر کہتے ہیں مچھلی ہے جس کے اوپر ایک جناب زمین کا نظام چل رہا ہے. تو یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے، نون یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ عالم بمرادی. والقلم، قلم سے مراد یہاں لوح محفوظ والی قلم ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. وما یسترون اور اس چیز کی بھی قسم ہے جو وہ لکھتے ہیں، یعنی فرشتے جو اس قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، اس میں لوح محفوظ میں لکھی گئی تحریر کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. یہ قلم ان چیزوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا ہے. ان اول شیء خلقہ اللہ القلم، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ قلم ہے. ایک مقبول روایت کی ہے جس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. جی پڑھیے گا. اب یہ قلم اور یہ یسترون، وما یسترون کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے آگے تین اہم باتیں ذکر کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ایک تو ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون. یہ میں مختصر انشاءاللہ بیان کر لوں گا، باقی اس کی جو صحیح تفسیر اور بڑی ہی پیاری تفسیر جو ہے نا، وہ شیخ قطبی حافظ رحمہ اللہ نے بڑی بہترین انداز میں بیان کیا ہے، تو ان کی تفسیر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. نون والقلم وما یسطرون اور وما انت بنعمت ربک بمجنون، ان تینوں آیتوں کے چاروں آیتوں کے آغاز کے اندر انہوں نے یہ باتیں بڑی پیاری بیان کی ہیں. جی، ما انت بنعمت ربک. اب سب سے بڑا اعتراض یہ تھا نا بار کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کبھی ساحر کہتے تھے کبھی مجنون کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ قسمیں اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اے نبی ما انت نہیں ہے آپ بھی مجنون دیوانے، بالکل بھی آپ دیوانے نہیں ہیں بنعمت ربی کا، اور یہ آپ پر اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے. یہ نبوت ہے، یہ کوئی دیوانہ پن نہیں ہے آپ کا، اور یہ اللہ رب العزت کا آپ پر احسان ہے، اللہ کی آپ پر نعمت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو ان کی سمجھ سے بالا تھیں، کفار کو یہ چیزیں بڑی اوپری لگتی تھیں، تو وہ یہ کہتے تھے، طرح طرح کے نام رکھتے تھے اور طرح طرح کے آپ کے اوپر الزام لگاتے تھے، آپ کو جھوٹا کہتے تھے، آپ کی پیشین گوئیوں کو جھٹلاتے تھے، اور آپ کی خبروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حلف دے کر، قسمیں دے کر، تقیدیں لگا کر فرمایا کہ بالکل بھی آپ مجھے، آپ جانتے ہیں نا کہ جب نکرہ نفی کی ذیل میں آئے تو پھر اس کی نکارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں۔ جی۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اب یہ کفار کا ایک اور اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ کا جو نظام ہے جی، یہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے نرینہ، تو اس لیے آپ کا نام لینے والا بعد میں نہیں رہے گا، یا آپ کو کوئی مکہ کے علاوہ کوئی دوسرا جاننے والا نہیں ہوگا، یا آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکر، جس طرح اللہ نے فرمایا، اور یہاں بھی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے گا کہ گویا وہ منقطع ہونے والا نہیں ہے، یعنی آپ کا ذکر خیر اور اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اجر ہے، ثواب، نیکیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی آپ کی وجہ سے جتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں اور آگے پھر جتنے ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان سب کی نیکیوں کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ آپ کا اجر ہے جو ہمیشہ ختم ہونے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے آپ کہہ لیں کہ رہنما ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ جو کلمہ آپ نے پڑھایا ہے اس کا فیض جاری رہے گا، اور وہ فیض کی وجہ سے آپ کو اجر اس کا ملتا رہے گا۔ جی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ یعنی اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ تو شیخ بٹوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیارے جملے لکھے، آخر میں وہ میں ذکر کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے حوالے سے لکھتے لکھتے آخری طرح میں بات کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ الغرض آپ میں وہ تمام انسانی خوبیاں جمع ہو گئیں، ٹھیک ہے، جتنی انسانی خوبیاں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئیں، مثلا شرف نسب، کمال عقل، درستی فہم، کثرت علم، شدت حیا، کثرت عبادت، سخاوت، صدق، شجاعت، صبر، شکر، مروت، دوستی و محبت، میانہ روی، زہد، تواضع، شفقت، عدل، عفو، برداشت، صلہ رحمی، حسن معاشرت، حسن تدبیر، فصاحت لسان، قوت حواس، حسن صورت وغیرہ، جیسا کہ آپ کی زندگی کے حالات و واقعات میں مذکور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں نا، اخلاق خلق جو ہے یہ اخلاق اللہ خلوق کی جمع ہے اخلاق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم خلق کے مالک تھے۔ تو اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ آپ کا جو اخلاق آپ نے دیکھنا ہو تو وہ قرآن کا مطالعہ کر لیا جائے۔ علم تقرأ القرآن، کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ کا جو خلق ہے وہ قرآن ہی کی عملی تعبیر ہے۔ یہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے کہ آپ کی اخلاق کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ورنہ کسی جھوٹی مدعیان نبوت میں سے کسی کی جھوٹے کی گواہی اس کے اپنے گھر والے نہیں دیتے، باہر والوں نے کیا دینی ہے؟ تو یہ تو رحمان نے گواہی دی ہے، اور یہ گواہی صرف اپنے ہی نہیں دیتے تھے، برائے بھی دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی۔ اور اخلاق سے یاد رکھیں مراد صرف خاموش طبع ہونا، کم گو ہونا، اور نرم آواز میں بات کرنا، یہی اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ وہ تمام خوبیاں ہیں کہ جس کو
شرع اور جس کو عرف خوبی سمجھتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں. شرع اور سلیم الفطرت انسان اس کو خوبی سمجھتا ہے اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں. جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے. جی فَسَتُبْصِرُ، بس ان قریب تم بھی دیکھو گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کون تم میں مجنون ہے. مجنونی فتنے کا شکار، آپ میں فتنے کا شکار کون ہے؟ یعنی یہ جو الزام لگاتے تھے نا، آپ کو تو جنون لاحق ہے، آپ تو مرض، آپ تو کسی الہ اور معبود کے کی مار آپ کو پڑ گئی ہے، ان کی گستاخی کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت جلد دنیا میں ہی اور یا آخرت کے اندر بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، اپنا اپنا انجام دیکھ لیں گے. نبی کا انجام تو آپ کو سرداری ملے گی. بیدی لواء الحمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اللہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے سردار ہوں گے، اور یہ کیا ہوں گے؟ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، حسبو جہنم ہوں گے، اور اونڈے منہ ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر. تو یہ دیکھ لیں گے کہ فتنے کا شکار یعنی کس کو پکڑ لگی ہے، کس کی پکڑ لگی ہے، یہ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. جی اِنَّ رَبَّکَ بے شک رب تیرا، ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل اس کو جو بھٹک گیا، ان سبیلہ ہی اس کے راستے سے، وہ عالم اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. جی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون یہ جو الزام لگاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے اور کون گمراہ ہو چکا ہے. وہ فیصلے قیامت کے دن کرے گا. اس نے اپنا پیغام میرے ذریعے پہنچا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے. جی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ پس نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی. اب آگے یہ کچھ جٹلانے والے منکرین اور ان کی بری خصلتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کی کہاں نہ مانیں. یہ جتنی بھی خصلتوں والے آگے آ رہے ہیں جن کا ذکر، ان کی آپ باتیں نہ مانیں. یہ برے لوگ ہیں، اور گرچہ یہاں جو ذکر کفار کا کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو خصلتیں ہیں اصلاً یہ خصلتیں کفار کی ہیں. یعنی جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو اللہ کو رب نہیں مانتے، یہ ان کی خصلتیں ہوتی ہیں جو افسوس ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر بھی بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں. بلکہ بعض مسلمان تو اس کے اندر اس قدر یعنی اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ کئی کفار بھی ان کو اس کفار کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ان معاملات کے اندر، اخلاقی برائیوں کے اندر انہوں نے کفار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. جی وَدُّوا وہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْہِنُوا کاش تم سستی کرو، فَیُدْہِنُونَ تو وہ بھی سستی کریں. یعنی آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی لچک دکھائیں دین کو بیان کرنے کا، تاکہ وہ بھی لچکدار ہو جائیں. یعنی آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنی سخت دعوت پیش نہ کریں، آپ کھلی دعوت جو ہے نا یہ نہ پیش کریں. آپ بس ان کے ساتھ جو ہے نا لے دے کے معاملات کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے. یہ چاہتے ہی ہیں، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالکل ان کی بات نہیں آپ نے مانی. آپ نے اپنی بات کو اچھے انداز میں نرم الفاظ کے ساتھ کھلے لفظوں میں بیان کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے موقف کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، الفاظ کے اندر لچک ہونی چاہیے. کہ موقف کے اندر آپ کسی کو اگر گمراہ کہنا ہے تو اس کے لیے الفاظ آپ اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کہنا گمراہ ہی ہے گمراہ کو. یہ نہیں ہے نرمی کا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گمراہ کو بھی سینے سے لگا لیا جائے. سینے سے لگانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کی تعریفیں شروع کر دی جائیں اور رواداری کا بہانہ لگا کے اور بروں کو اچھا بنا کے پیش کر دے. یہ کوئی نرمی نہیں ہے، یہ دراصل مداحنت ہے. اور اس مداحنت کا شکار جو شخص ہو جاتا ہے اس کو حق بھی جو ہے نا وہ حق میں بھی شک ہونے لگتا ہے. تو حق پر رہتے ہوئے
اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ رد کرنا یہ ضروری ہے، کفار کا، اہل بدع کا، اہل الرائے کا اور اہل الضلال کا رد کرنا ضروری ہے۔ مداحنت کا شکار نہیں ہونا، ہاں مدارات دکھائی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ جی ولا توتے اور نہ تو مطاعت کرو کل حلافن، بہت قسمیں کھانے والے کی، مہین جو کمتر ہو۔ یعنی ذلیل، مہین تو ہوتا ہے اہانت زدہ، ویسے شخص کی جو ظاہر ہے کہ جو قسمیں زیادہ کھاتا ہے وہ بے اعتبارہ سا بندہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی ذلت عزت تو نہیں ہوتی بلکہ وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی آپ بات نہ مانیں۔ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک خاص شخص کے بارے میں کہا جائے، ایسے لوگ جو چیزوں کا ایسی چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ایسی خصلتیں رکھتے ہیں، ان کی کہاں نہ مانیں کسی معاملے کے اندر بھی، ورنہ آپ کو بھی اس جیسا سمجھا جانے لگے گا۔ یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن بتایا سب ایک کو جا رہا ہے۔ آگے جی۔ حمازن ایب جوئی کرنے والا، مشاء ان چلنے والا، بنمیم ساتھ چغل خوری کے۔ یعنی بہت زیادہ چگلی کھانے والا اور بہت زیادہ کیا لیں آپ عیب جوئی کرنے والا، یا دوسرے بعض نے کہا ہے کہ اغتباب، اغتیاب، غیبت کرنے والا، اغتباب ایک۔ مناع للخیر بہت روکنے والا بھلائی کا، معتدٍ حد سے بڑھنے والا، عظیم جی یعنی یہ بھی اس کی ایک خصلت ہے کہ وہ خیر سے روکنے والا ہے بہت زیادہ، اور حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے۔ جی متعلم، متلم بد مزاج، بعد ذالکہ اس کے بعد، زنیم بد اصل بھی ہے۔ یعنی غنیم کا مطلب کمینہ بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹیا بھی ہے، ذلیل و رسوا بھی ہے، اور دوسرے لفظ میں آپ کہیں کہ وہ کمینہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی آپ نے بات نہیں مانی، یہ ناقابل التفات لوگ ہیں، ان کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی، صرف اس بنیاد پر ان کی طرف توجہ کہ انکان ذا مال و بنین، یہ کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے، یعنی وہ صاحب ثروت ہے، اس بنیاد پر ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی، بلکہ اگر اس کو مال و دولت کوئی معیار نہیں ہے، مال و دولت اور اولاد کا کثرت کے ساتھ ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے اس کے مطاع ہونے کا، یعنی قابل اتباع ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل معیار ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں، ایمان اس کے اندر ہے نہیں ہے، اگر اس کے اندر اخلاق حسنہ ہے یا نہیں ہے، یہ معیار ہے اصل۔ کسی کو قابل اعتبار سمجھنے کا معیار یہ ہے، اس کی چودراہٹ، اس کا وڈیرا پن، اس کا کثیر الاولاد اور کثیر الاموال ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا شرعی مسائل کے اندر۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو حشمت والے ہیں اور بڑی ہیبت والے ہیں، لیکن ان کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قاتل ہوں گے، زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، گالم گلوچ کرنے والے ہوں گے، اور انہوں نے کتے پالے ہوئے ہوں گے، اور پتہ نہیں ہر طرح کی گھٹیا ترین خصلت ان کے اندر ہوگی، لیکن وہ لوگوں کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ان کے فیصلے کو پہ آخر سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں یعنی قابل افسوس ہیں، اور خاص طور پر مسلم معاشرے کے اندر تو یہ ایک ناسور ہے۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ جی اذا تتلی علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، قال اساطیر الاولین کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ ہاں یہ دیکھیں کس سے کہانیاں کہتے ہیں، کفار کی روش ہوتی ہے، جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں تو پہلے لوگوں کے، حالانکہ پہلے لوگوں کے واقعات وہ سچے ہوتے تھے، کہتے یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یعنی اساطیر کہتے ہیں وہ قصے کہانیاں جو پھٹی پرانی اور بے اصل اور بے بنیاد جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، یہ پہلوں کی جو ہے نا کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں، اس کی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ قصے کہانیاں عام طور پہ کہہ لیں آپ
مشہور ہوتی تھی، جنا حکایتیں بیان کی جاتی تھی، تو یہ وہ مراد لے رہا ہے، یہ اس کے گھٹیا اور سنسمہ کمینے ہونے علی کی وجہ سے۔ جی الخرطوم ہاں جی۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگا دیں گے اوپر اس کی ناک کے۔ ہاں جی، اس کی ناک پر، کیونکہ یہ ناک کو اونچا رکھنے کے لیے یہ سارے کام کرتا تھا نا، اور اس کو اپنا بڑی شاس ملتی تھی اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ناک پر ہی سب سے پہلے داغ لگائیں گے، نشان زدہ کر دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اپنے ناک کو اونچا رکھنے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے۔ جی انا بلنا، بے شک ہمیں آزمائش میں ڈالا ان کو، کما بلاؤنا جیسا کہ آزمایا ہم نے اصحاب جنہ باغ والوں کو، اس اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لا یسرمنہا البتہ ضرور کاٹ لیں گے مصبحین صبح سویرے۔ جب یہاں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو باغ والوں کا، دراصل اہل مکہ اور کفار کو ایک احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے مکہ جیسا شہر دیا ہے، تمہارے لیے ایسی نعمتیں جس کا ذکر اگر دیکھیں ایلا فی قریش کے اندر، ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ بے آب و گیا وادی کے اندر تمہیں وہ مقام دیا ہے کہ جو جہان والوں میں کسی کو بھی مقام حاصل نہیں ہو، اتنا پرامن علاقہ، باوجود اس کے کہ وہاں کوئی پھل نہیں ہوتا، ہر طرح کا پھل تمہیں مہیا ہوتا ہے، بہترین تجارت کا مرکز ہے، بہترین جو ہے وہ امن کا شہر ہے، اور پھر تم جہاں کہیں جاتے ہو تمہیں مکہ کی نسبت سے، بیت اللہ کی نسبت سے تمہیں بڑی عزت اور شرف ملتا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تمہارے اندر ہوا ہے، یعنی آخری نبی اور سب سے بڑا نبی اور سب سے اعلیٰ نبی، اور اہل مکہ کے لیے سب سے بڑی عظمت یہ تھی کہ ان کے اندر سب سے بڑا نبی مبعوث کیا گیا، آخری نبی مبعوث کیا گیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نبی کی نبی کی صورت میں جو ان کو نعمت عطا ہوئی تھی اس کی قدر کرتے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب انہوں نے ناشکری کی ہے نعمت کی اور اس کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مثال دے رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایک واقعہ ہو گزرا ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی تھی، بلکہ اس کے اندر بخل سے کام لینے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی اور ان کو محروم کر دیا، اور ان کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا صفحہ ہستی سے مٹایا کہ وہ پھر دیکھتے رہ گئے۔ دراصل یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کچھ بھائی تھے جن کو بڑا مال و دولت ملا تھا، باغ تھا ہر طرح کا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ دراصل غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے، جب وراثت اس کو ملی تو وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں والد صاحب جو خرچ کر دیتے تھے ہم کیوں خرچ کریں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات صبح صبح جو ہے نا، صبح سویرے ان مساکین اور محتاجوں سے بچنے کے لیے کہ جو ان کے پاس سوالی بن کے آنے تھے، ان سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں بھی ہم نا صبح سویرے جو ہے باغ کاٹ لیں گے اور ان کا جو پھل جو ہے نا اتار لیں گے، تاکہ ہم ان مسکینوں کو دینے سے بچیں۔ اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ وہ نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ان کے اس سوچ کو نابود کر دیا اور ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ بڑی کوشش میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو پہلے ہی خاک میں ملا دیا، پھر وہ ہاتھ ملتے رہ گئے اور انگلیاں اور اپنے منہ میں لے لی انہوں نے، پریشان ہو گئے اور افسوس اور کفے افسوس ملنے لگے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب یہ واقعہ آپ پڑھیے گا، بالکل واضح ہے۔ اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یثلث، اب انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم لازمی صبح سویرے اس باغ کو چن لیں گے، اس کا پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون، وہ یہ قسمیں بھی کھائی تھی لیکن انہوں نے استثناء بھی نہیں، یعنی انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، تو اتنا ان کو یقین تھا، اتنا وہ پرعزم تھے اپنے اس کام کو سر انجام دینے پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا پروگرام بناتے ہو تو، لیکن تم نے میرا پروگرام ابھی دیکھا نہیں۔ جی
फताफा अलैहा, तो फिर किया उस पर ताइफुन, एक फिरने वाला है, रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, वहुम नाइमून, और वो सो रहे थे। ये ताइफ, ताइफ फअस्बहत उनका मतलब है, सरीम, तो हो गया ताइफ उनका मतलब है चक्कर वो लगाने वाला, यानी यहाँ से बहुत। अजाब मुराद है कि एक अजाब जो आग की सूरत में था, का सूरत बकरा के अंदर भी गालिबन जिक्र है। एक आग की सूरत के अंदर एक बाघ जो था, एक आग की सूरत के अंदर एक अजाब आया और उस बाघ को उसने नहस तहस नहस कर दिया। वह नाइमुन, और वो सोए हुए थे, नहीं रातों रात ये सारा कुछ हुआ। फासबहत कसरीम, तो उस बाघ ने सुबह की कसरीम, इस हाल में कि गोया वो कटा फटा था, यानी जिस तरह बाघ को काट दिया जाए ना, इस तरह वो नबूद हुआ पड़ा था। जी। फतनाद मुस्बिहीन, तो एक दूसरे को पुकारने लगे सुबह सवेरे, अनिक़दु अला हर्सुम, कि चलो अपनी खेत पर, इन कुंतुम सारिमीन, अगर हो तुम। यानी एक दूसरे को पुकारा और उठाया, जगाया, तैयारी करो जी, हमने बाग तोड़ने जाना है। अगर तुम तोड़ने वाले हो, तोड़ना ही चाहते हो, तो अभी सुबह सुबह चलो, अल्लाह हर से को अपनी खेती पर चलो सुबह सुबह। जी। तलक़ू, तो वो चल दिए, वहुम यतखाफ़तून, और वो चुपके चुपके बातें कर रहे थे। हाँ जी, ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे आपस में, एक दूसरे ना चेम गोइयां अल्लाह कर रहे थे और प्लान बना रहे थे ना कि अब हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, यानी ताकि हम किसी को पता ना चलने दें, किसी मिस्कीन तक वो कानो खान खबर ना पहुंचे। जी। अल्लाह यदखुलन्नहा, कि नहीं दाखिल होगा उस पर, अल-यौम, आज, अलैकुम, मिस्कीन, तुम पर कोई मिस्कीन। यानी हरगिज दाखिल ना हो, ताकि हरगिज दाखिल ना हो इस बाग में आज के दिन तुम्हारे पास कोई मिस्कीन भी दाखिल ना हो, कोई भी मांगने वाला। इसलिए वो चुपके चुपके सारा कुछ करना चाह रहे थे। वगदौ अला हर दिन कादिरीन। जी। वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, और वो सुबह सवेरे ऊपर बुखीली के, जैसा कि कुदरत रखने वाला। यानी यहाँ हर दिन का माना, फलम्मा हर दिन, रअौहा, तो जब हर दिन उन्होंने का माना, देखा उसको, कालू, कहने लगे। हर दिन का माना यहाँ वकीली भी हो सकता है और इसका माना कसब करना भी हो सकता है। वगदौ अला हर दिन कादिरीन, और वो एक अज़म और कसद, एक कसद लेकर निकले सुबह सवेरे। कादिरीन इस हाल में कि वो ये समझते थे कि हम कुदरत रखते हैं इस पर, यानी हम ये कर जाएंगे कि मिस्कीनों को खबर खबर लगने के बगैर हम उस बाग को तोड़ लेंगे। अब इस इरादे और कसद के साथ ये सोच रखते हुए वो सुबह सवेरे निकले, लेकिन कुदरत ने अपना करिश्मा दिखा दिया था। जी। फलम्मा रअौहा, तो जब उन्होंने देखा उसको, कालू, कहने लगे, इन्ना लज़ालून, बेशक बता। जब वो अपनी ज़मीन पर पहुंचे तो उनको लगा कि हम तो कहीं और आ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कि वो कहते थे भी कल तो हमने यहाँ बाग छोड़ा था, आज तो हमें कुछ शय नजर ही नहीं आ रही, शायद हम रास्ता भटक गए हों। लेकिन रास्ता नहीं भटके थे, बल्कि वो असल रास्ता भटक गए थे और आखिरत का वल्लाहनु रास्ता भटक गए थे। महरूमून, जी। वल्लाहनु महरूम। बल हुम महरूमून, फिर जब नहीं देखा ना बल्कि अच्छी हम तरह, महरूम कर फिर दिए कहने गए लगे हैं। कि हम तो महरूम कर दिए गए हैं, हम तो महरूम हो चुके हैं, हमें तो, हमसे छीन ली गया है सब कुछ, हर सब कुछ छीन लिया गया है। अब उनको फिर पता चल गया। ज़ाहिर है अव्वलुल वहला तो ऐसे उनको ऐसे लगा कि हम भूल गए हैं, लेकिन जब गौर किया तो ये तो हमारा हमारा ही मुरब्बा है और हमारा ही इलाका है और हमारी ही ज़मीन है, हमारी ही ये विरासत है, तो इसमें से तो हम महरूम कर दिए गए हैं। अब देखें ना, एक जिम्मेदार है, उसका जो बाग और उसकी जो फल होता है वो उसकी असल होता है, तो सारा साल वो मेहनत करते रहे और आखिर में जब फल लेने की बारी थी तो उनका वो सारा कुछ नबूद कर दिया गया। जो उनकी सारे साल की जमा पूंजी थी और सारे साल का, अगले साल का राशन था, वो सारा कुछ उनका नबूद हो गया। ना सिर्फ फल नबूद हुआ, बल्कि फल के पौधे भी नबूद हो गए। तो काल औसतुहुम, उनमें से एक भला शख्स जो था ना, जो अफजल उनमें से था, बेहतर था, जो कदरे बेहतर था, जो है ना, जिसका ज़मीर कुछ ना कुछ क्या लें कि जिंदा था, तो कहने लगा, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि लौला तुसब्बिहून, कि तुम
تسبیح اللہ کی کیوں نہیں کرتے، اللہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ایسا شخص تھا کہ اس میں کے دل میں کو رب کا خوف تو تھا، لیکن اتنا خوف نہیں تھا کہ وہ ان کے اس حرکت کو روک سکے یا اس سے باز رہ سکے۔ کہتے بھی چلے نہ چاہتے ہوئے، اور کہہ لیں کہ افسردہ دلی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے بھائیوں میں بھی کچھ اچھے تھے نا، لیکن اچھے وہ نہ رہے اس وجہ سے اس ٹائم، یعنی اس لحظہ اچھے نہ رہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس پر مزاحمت نہیں کی، بلکہ ان کے اس برائی کا حصہ بن گئے۔ گرچہ وہ برائی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کی برائی کا حصہ بن جانا بھی برائی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اسی تھا، ان میں سے قدرے بہتر تھا کہ روکا تھا، لیکن روکنے کے بعد پھر ان کے ساتھ ہو لیا۔ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ لولا تسبیحون، کہ تم اللہ توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اللہ پر توکل کرتے ہوئے مسکینوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیتے؟ اللہ سے توبہ کرو بھی، تم تائب ہو جاؤ کہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہو کہ ہم مسکینوں کو جو ہے وہ محروم کر دیں گے، تم اللہ پر توکل بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اب ان کو ہوش آئی جب سارا کچھ، جب چڑیاں چگ گئی نا، تو پھر اب ہوش کیا آئی جی۔ قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم انا کنا ظالمین، بے شک ہم تھے ہم ظالم۔ اب یہ ان کو جو ہے وہ احساس ہوا، تو اب چونکہ فائدہ نہیں تھا، بہت دیر ہو چکی تھی جی۔ فاقبل بعضهم على بعض، تو متوجہ ہوا ان کا بعض پر، یتلاومون، آپس میں ملامت کرتے ہوئے۔ اب ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم مہمیں کیوں نہیں، تم نے یہ کہا تھا، وہ کہنے لگا تم نے کہا تھا، وہ کہنے لگے اللہ کے بندو اب کیا فائدہ، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب ایک دوسرے کو الزام کرنے کے بجائے اپنا اس گناہ کو خود قبول کر لیا جائے، سارے قبول کر لیں۔ تو پھر کہنے لگے یا ویلنا انا کننا طاغین، ہم ہی حد سے گزرنے والے تھے، یعنی ہم سب سے ہی خطا ہوئی ہے۔ یہ پھر اعتراف کے بغیر ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی جی۔ آسا، اب ان کو ایک امید بھی تھی کہ اب ہماری توبہ ہے، آئندہ عسى کیا ہوگا؟ ربنا، امید ہے، خیر منہا، بہتر اس سے، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اب وہ طائب امید ہوئے، ہے کہ رب ہمارا بدل دے ہم کو بہتر اس ہمیں سے۔ اس سے بہتر دے دے۔ تو یہ ظاہر ہے ایک جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی غلطی سے سیکھ ہی جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں ہے، اب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا اسے بدل دے گا، لیکن ہم اللہ کی طرف اب راغب ہو چکے ہیں، اب ہم ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے، ایسی سوچ دوبارہ نہیں رکھیں گے۔ تو واللہ عالم پھر ان کے ساتھ آگے بعد میں کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اے کفار مکہ، تم نے بھی بہت اللہ کی ناشکری کر لی ہے، اب تمہارے اوپر 60 سالی کا عذاب بھی آ چکا ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر ان پر 60 سالی کا عذاب ہے۔ تم باز آ جاؤ ابھی بھی، کہ جس طرح انہوں نے اپنی تباہی دیکھ کر توبہ کر لی تھی، تم بھی توبہ کر لو، تم بھی توبہ کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، چلو جو نقصان تمہارا ہونا تھا وہ ہو گیا، جس طرح ان کا ہونا تھا جو ہو گیا، آئندہ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو گئے اور اللہ کی طرف راغب ہو گئے، تم بھی ایسا کر لو۔ اگر نہ کیا وَكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، عذاب اسی طرح ہوتا ہے، اور اللہ آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے 60 سالی اور بھوک دے کر آزمایا ہے، لیکن آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر تم، کاش کہ تم جان لو جی۔ کسی کا کوئی سوال اس میں؟ جی جی، ہدایت المجتہد کے ایک تو مسائل کہ وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأُجْرَةِ عَلَى الْآذَانِ
رہا یہ اختلاف ان کا کہ اذان پر اجرت یہ لینی چاہیے، لی جا سکتی ہے یا نہیں، تو فلی مکان اختلافیم، تو اس کی وجہ وہ اختلاف ہے، کہ فی تصحیح الخبری الوارد فی ذالک، کہ اس بارے میں جو ایک حدیث وارد ہوئی ہے اس کی تصحیح کے اندر اختلاف ہوا ہے، تو وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ آنی کہتے ہیں میری مراد حدیث عثمان ابن ابی العاص، عثمان